دوستو آداب، لیجئے آپ کا دوست پھر حاضر ہے اردو ٹیچر کا 111واں حصہ لے کر۔ تو امید ہے آپ پین اور کاپی لے کر پہلے کی طرح بیٹھے ہوں گے اور پڑھنے کے لیے تیار بھی ہوں گے۔ تو دوستو آج کا سوال ہے کہ زبان کی ارادی تشکیل سے آپ کیا سمجھتے ہو؟ تشکیل کے بارے میں تفصیل سے تبصرہ کیجیے۔ تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور آپ ہمارے چینل پر اس ویڈیو پر پہلی بار حاضر ہوئے ہیں دوستو، تو پلیز اس ویڈیو کے لال بٹن پر کلک کر کے اس کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بغل میں بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو امید ہے آپ یہ کام کر چکے ہوں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جواب: زبان کی ارادی تشکیل۔ زبان کی ارادی تشکیل عموماً دو طریقوں سے عمل میں آتی ہے، ایک عوام کے ذریعے اور دوسری عالموں و انشا پردازوں کے ذریعے۔ ارادی تشکیل میں عوام کا حصہ۔ عوام زبان کی تخلیق یا تشکیل میں اپنی مرضی یا ارادے سے حصہ نہیں لیتی، بلکہ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ چونکہ زبان کا تغیر، تبدل، حذف و اضافہ ان کی اپنی لسانی یا صوتی خصوصیتوں کی بنا پر نہیں ہوتا، بلکہ عوام کے سیاسی اور اقتصادی حالات اور تغیر و تبدل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ عمل فطری تشکیل نہیں کہلاتا۔ اگر کسی ملک میں دو زبانیں ساتھ ساتھ رائج ہوں یا کسی جگہ کی سرکاری اور دفتری زبان رعایا کی عام بولی کے مقابلے میں جدا ہو، تو لسانی تغیر ضرور ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم مصر پر عربوں کے حملے کا ذکر کر سکتے ہیں، جس نے وہاں کی پہلی زبان کو اس قدر بگاڑ دیا کہ آج تمام مصر کی زبان عربی ہے۔ عربوں کی یورش نے
اسی طرح ایران کی زبان کو بھی متاثر کیا۔ اسلامی فتوحات کے بعد ایرانیوں نے نہ صرف اپنا رسم الخط بدل دیا بلکہ ہزاروں عربی الفاظ اپنی زبان میں داخل کر لیے۔ سیکنڈ، سیاسی اثرات۔ زبانوں کی تشکیل پر اثر کرنے والا دوسرا واقعہ سرکاری اور عوام کی بولیوں کا جدا جدا ہونا ہے۔ اگر ایک زبان کی متعدد بولیوں میں سے کوئی بولی اتفاق سے ملک کی سرکاری یا حکمرانوں کی زبان ہو تو اس کی دوسری تمام بولیاں آہستہ آہستہ سرکاری بولی سے متاثر ہو جاتی ہیں۔ ہندوستانی بولی کی دکنی شاخ اگرچہ صدیوں تک علمی و ادبی زبان رہ چکی ہے اور صرفہ و نحوی خصوصیتوں کے لحاظ سے دوابہ کی اردو سے زیادہ صحیح اور آسان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دکن کے باشندے دہلی کی زبان کے مطابق اپنی زبان کو بدلتے گئے، مگر جب دو زبانیں سماجی حیثیت سے برابر ہوتی ہیں یا الگ الگ علاقوں میں بولی جاتی ہیں تو اس میں اس قسم کے اثرات عمل پیرا نہیں ہوتے۔ سندھی اور گجراتی یا مراٹھی اور تیلگو دو مختلف زبانیں ہیں اور دو ہمسایہ علاقوں میں بولی جاتی ہیں، مگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان میں سے ایک زبان نے دوسری زبان کی آوازوں پر کوئی اثر کیا ہے۔ البتہ چند مثالیں ایسے الفاظ کی ضرور مل جائیں گی جو سندھی سے گجراتی میں، مراٹھی سے تیلنگی میں یا اس کے برخلاف گجراتی سے سندھی میں، تیلنگی سے مراٹھی میں داخل ہوئے۔ ہم پلہ یا ہمسایہ زبانیں لفظی خزانے کی حد تک بھی ایک دوسرے پر بہت کم عمل یا رد عمل کرتی ہیں،
معاشی اثرات: اکثر چیزوں کے وہی نام پردیس میں بھی مشہور ہو جاتے ہیں جو ان کی جائے پیدائش کی پیداوار ہوتے ہیں، جو زرعی یا حرفتی ملک اپنا مال پردیس میں زیادہ فروخت کرے گا، اپنے مال کے ساتھ اپنے الفاظ بھی زیادہ تعداد میں روانہ کرے گا۔ چیزیں جب اپنے وطن سے باہر نکلتی ہیں تو تنہا نہیں آتی، بلکہ اپنا نام بھی سائے کی طرح اپنے ساتھ لے آتی ہیں، اور اکثر تاجر اپنے خریداروں کو اپنے وطن کا نام استعمال کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ لفظ تمباکو امریکہ سے آمد ہو کر یورپ اور ایشیا کے اکثر ملکوں میں اس چیز کے ساتھ ساتھ روشناس ہوتا گیا جس کو ہم تمباکو کہتے ہیں۔ میز، لالٹین، بوٹ، پتلون، ریل، موٹر سائیکل وغیرہ الفاظ بھی انگلینڈ، امریکہ وغیرہ ملکوں سے ہندوستان آئے۔ ثقافتی اثرات: اگر کوئی زبان کسی اعلیٰ درجے کی تہذیب و تمدن رکھنے والی قوم کی زبان ہے تو وہ اپنے سامنے اس قوم کے جدید تخیلات اور اصول و مسائل بھی پردیس میں لے جائے گی۔ یونانی زبان نے عرب، ایران اور ہندوستان کے ساتھ یہی کیا، پھر لاطینی نے یورپ کی اکثر زبانوں کو اور عربی نے مصر و افریقہ، اسپین، ایران اور شام وغیرہ کی زبانوں کو اسی طرح مالا مال کر دیا۔ صلیبی لڑائیوں کے زمانے میں لاتعداد عربی الفاظ یورپ میں پہنچ گئے۔ اسپین اور خاص کر اندلس پر تو عرب صدیوں حکمراں رہ چکے ہیں، چنانچہ وہاں کی زبان میں قدم قدم پر عربوں کے اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یورپ میں ہر جگہ فرانسیسی الفاظ جواہر پاروں کی طرح بکھرے نظر آتے ہیں، اور
انگریزوں میں تو آداب مجلس اور خورد نوش وغیرہ کے اکثر الفاظ فرانس ہی سے مرہون منت ہیں۔ زبانوں کی اس قسم کی مرہونیت کا تناسب عوام کے سیاسی اور اقتصادی حالات کی نوعیت کے مطابق کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ عہد حاضر کی زبانوں میں انگریزی ایک ایسی زبان سمجھی جاتی ہے جس نے اس لین دین میں کمال حاصل کر لیا ہے، جہاں اس نے زیادہ سے زیادہ الفاظ دوسروں سے قرض لیے، وہیں اپنے بھی سینکڑوں لفظ دوسری زبانوں کو دیے۔ اگر اردو زبان فارسی اور عربی الفاظ کی آمیزش کے ساتھ نمایاں نہ ہوتی تو یہ بھی اس ممنونیت میں انگریزی کے ہمسر ہوتی۔ اب انگریزی اس قدر شرمندہ احسان ہوتی جا رہی ہے کہ نامعلوم آئندہ نسل کے لسانیاتی اس مقروض الفاظ کا کیا تناسب نکالیں۔ عالموں کا حصہ زبان کی ارادی تشکیل میں اس زبان کے علماء و انشاء پرداز اس پردیسی قرض کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو عوام کی سہل اثر پذیری کی وجہ سے زبان کو گھیرے رکھتا ہے اور دور قدیم کے لفظی خزانے کی تنقید کرتے ہیں، اور اگر اس عہد کے انشاء پرداز ذوق سلیم سے بہر آور ہوں تو اس دور کی زبان بھی گزشتہ کے نقائص اور بیجا احسان مندیوں سے پاک ہو جاتی ہے۔ فرانس میں ایک باضابطہ سرکاری اکیڈمی قائم ہے جس کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ موقع اپنے لفظی خزانے کی
جانچ کرے اور زبان و ادب میں آئے دن جو نئے نئے الفاظ یا ترکیبیں رائج ہو جاتی ہیں ان پر غور کر کے انہیں قبول یا رد کرنے کے خلاف مدلل فیصلہ جاری کریں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فرانسیسی زبان کی لغت میں اس فاضل جماعت کی منظوری کے بغیر کوئی بھی لفظ درج نہیں کیا جا سکتا۔ ارباب علم و فضل کی اس قسم کی خدمات سے ہماری زبان بھی محروم نہیں ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب ہماری شاعری میں صنعت ایہام کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اسی لیے عہد محمد شاہ کے تمام شاعروں کا کلام اسی برائی کو شاعری سے دور کیا۔ اردو زبان کی ارادی تشکیل میں عالموں کی اصلاح سازی کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ نئے عوام اپنے ساتھ نئے نام بھی لے آتے ہیں، مگر زندہ قومیں اس لفظی درآمد کو قبول نہیں کرتی، بلکہ اپنے لفظ بذا کرتی ہیں۔ عہد حاضر میں اس قسم کی ارادی تشکیل کے جتنے اعلیٰ اور کثیر نمونے اردو زبان میں دارالترجمہ عثمانیہ کی طرف سے پیش کیے جا رہے ہیں، شاید ہی دنیا کی کسی اور زبان میں ان کی نظیر موجود ہو۔ تو دوستو اسی کے ساتھ یہ لیسن ختم ہوا۔ میرے ایک ویورز نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اردو میں جب اس طریقے کے لفظ آتے ہیں کہ بہت سارے لفظ ایک ساتھ ملے ہوتے ہیں، جیسے دیجئے، کیجئے وغیرہ، تو ان کو کس ترتیب سے ہم سوچیں کہ انہیں
کون سا حرف کہاں ہے. تو دوستو اردو زبان سینسیٹیو زبان ہے، اس کو آپ کو سمجھ کے پڑھنا ہے. تو جتنا آپ سمجھیں گے، اور اس میں چھوٹے چھوٹے شوشے ہوتے ہیں، تو کون سا شوشہ پہلے بنا ہے اور کون سا نقطہ لگا ہے، نقطے کے حساب سے ہی آپ پڑھیں گے. اگر بے کا نقطہ پہلے ہے تو بے پڑھا جائے گا، تے کا نقطہ پہلے ہے تو تے پڑھا جائے گا. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لگے رہتے ہیں کہ ایک کے پاس ایک کے پاس ایک، تو پھر آپ کا کامن سینس کام کرے گا کہ یہ کیا ہوگا اور کس کے بعد کیا پڑھا جائے گا. تو یہ زیادہ تر آپ جتنے زیادہ لفظوں کو پڑھیں گے، میری املا جتنی زیادہ سنیں گے، جتنی زیادہ لکھیں گے، آپ کی اردو اتنی ہی درست ہوتی جائے گی. دوستو سکھاتا ٹیچر کم ہے، انسان سیکھتا زیادہ ہے. آپ میری اتنی سی بات سے اگر متفق ہو جائیں گے اور میں جتنا پڑھا رہا ہوں اس سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ مجھ سے بہتر اردو سیکھ جائیں گے. یہ میرا دعویٰ ہے، کیونکہ استاد سے کئی گنا آگے اس کے شاگرد ہمیشہ رہے ہیں، اور ٹیچر صرف ایک ٹیچر رہ جاتا ہے، اور شاگرد ڈاکٹر، انجینئر اور سائنٹسٹ بن جاتا ہے. تو اس میں آپ کو سیکھنے کا جذبہ جو ہوگا وہی آپ کو اتنا آگے لے جائے گا. تو دوستو سمجھیے گا، پڑھیے گا. میں ہر اپنے ویورز کے جواب ہر ویڈیو کے آخر میں اسی طرح سے دوں گا. ان کی پریشانیاں جو بھی ہیں مجھے بتائیں، میں وہ سولو کرنے کی پوری کوشش کروں گا. بہت بہت شکریہ.